السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان عدیل زارق۔ میرے ساتھ موجود ہیں معزز شخصیت سابقہ MP ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب۔ ان سے جانتے ہیں، سیاست کے بارے میں کچھ بات چیت کرتے ہیں اور ان کے حلقے کے متعلق بھی کچھ باتیں کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت جی، بالکل۔ سر میاں صاحب آ رہے ہیں، میاں صاحب کیا آ رہے ہیں وطن واپس؟ جی 100% آ رہے ہیں، بالکل، یعنی کہ 21 کو آ جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی جی۔ کیا ٹائم ٹیبل ہے سر، کب تک پہنچ جائیں گے فار ایگزامپل کے طور پر؟ کوئی ٹائم ٹیبل ہے؟ جی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور 5 بجے لاہور تشریف لا رہے ہیں۔ یعنی کہ 5 بجے عوام سے، پاکستان کی عوام سے خطاب کریں؟ خطاب کریں گے، 5 بجے وہ مینار پاکستان پر پہنچ جائیں گے۔ سر کیا آپ کو امید ہے کہ اس دفعہ چوتھی مرتبہ میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن پائیں گے یا بن جائیں گے؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح کہ اس وقت جو ہے لیڈرشپ کی ویسی ملک میں کمی ہے، اور میاں صاحب اس گیپ کو فل کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے ان کے آنے کے بعد آپ دیکھیں گے ان کے آنے سے پہلے ہی اتنی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر حلقے میں، ہر یونین کونسل میں، ہر سطح پہ پورے ملک میں جو ہے وہ اس کا ایک سیاسی عمل شروع ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جب میاں صاحب کے خطاب کے بعد وہ وہاں پر اپنا پورا لائے عمل دیں گے اور فیوچر کی پوری ایک جو ہے گائیڈ لائن دیں گے کہ کس طرح معیشت کو اٹھانا ہے، کس طرح نوجوانوں کو روزگار دینا ہے، کس طرح ملک کے استحکام کے لیے کام کرنا ہے، تو وہ سارا میپ جو ہے وہ روڈ میپ دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، ساری پارٹیز ایکٹیویٹ ہو جائیں گی، اور الیکشن بھی آپ کا بالکل پھر سر پہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ سر جو اب مہنگائی ہے، کس کو اصل ذمہ دار سمجھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں یہ جو مہنگائی ہے نا، یہ ایک تو اوور دا ایئرز جو ہے یہ جو ہمارا ملک جو قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور جو سرکولر ڈیپٹ جو ہے جو اکٹھا ہو گیا ہے، ایک تو وہ ہے۔ دوسرا جو ہے عالمی اقتصاد بازاری بھی تھی۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب PDM کی حکومت بنی تو اس وقت جو ملک جو ہے وہ بالکل ڈیفالٹ کے کنارے پہ تھا، اور عمران خان صاحب اور ان کے جو ہواری تھے وہ روز کہتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، اور یعنی وہ انہوں نے جو IMF سے معاہدے کیے اس کی پاسداری نہیں کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے ملک ایک گہرائی میں جانا شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب PDM نے حکومت سنبھالی تو 2 بہت بڑے جو ہیں کرائسس آئے۔ ایک تو یوکرین کی وار، جس نے سارا معاملہ، ساری دنیا کا الٹ پلٹ کر دیا، کیونکہ یوکرین ایک ایسا ملک ہے جو ساری دنیا کو تیل بھی دیتا ہے اور گیس بھی دیتا ہے اور گندم بھی دیتا ہے۔ اب وہاں پر جب جنگ چھڑ گئی تو اس کے نتیجے میں جو پیٹرول تھا وہ، اور جو وہ بالکل جو ہے $120-30 پر بیرل پہ چلا گیا، اور ہمارا جو فورن ریمیٹنسز تھی جو آتی تھی، وہ سارا جو تھا بیلنس آف پیمنٹ خراب ہو گیا کہ ہمیں ڈالر میں پیمنٹ کرنی پڑ رہی تھی اور پیٹرول بھی ملک کو دینا تھا۔ دوسرا جو آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال کا جو سیلاب تھا، جو سندھ کو پورے کو ڈبو گیا، بلوچستان آدھے کو ڈبو گیا، اور جنوبی پنجاب کو بھی ڈبو گیا، جس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ مزید ڈاؤن چلی گئی۔ تو 2 میں سمجھتا ہوں کہ کرائسس کی وجہ سے اور بھی ہم جو ہے وہ پیچھے چلے گئے کہ ہمارے پاس جو ڈالرز تھے، جو ہمارے پاس جو کیش تھا، وہ سارا ہمیں اس طرف صرف کرنا پڑ گیا۔ اب دیکھیں ابھی تک یوکرین کی وار چل رہی ہے، ابھی تک ساری دنیا میں مہنگائی کی لہر ہے، پاکستان بھی اس کی زد میں ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اس وقت۔ اس میں سے نکالنے کے لیے جو ہے ہمیں ایک سخت جو ہے وہ میئرز لینے پڑیں گے، اور ایک الیکٹڈ حکومت کا ہونا اور ایک سنگل میجورٹی پارٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، جس کے اپنے گول ہوں۔ اور اس میں میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اس میں جیسے بہت ساری چیزیں ہیں، انرجی کے پروگرامز ہیں، انڈسٹری کے پروگرامز ہیں، نوجوانوں کو IT میں جو ہے ٹرینڈ کرنے کے پروگرامز ہیں تاکہ وہ یہاں پر بیٹھ کے زر مبادلہ کما سکیں۔ تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، اس میں سے بھی نکلیں گے، امید ہے ہمیں انشاءاللہ۔ سر آپ الیکشن کب ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ آخری ویک میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہے نئی حلقہ بندیوں کے خلاف ریٹ شیٹس اور سارا جو روڈ میپ دیا ہے الیکشن کمیشن نے، اس پہ مجھے امید ہے کہ ہو جائیں گے۔ اگر زیادہ سے زیادہ کچھ کوئی موسمی حالات جس طرح کے صوبہ سرحد میں
اور بلوچستان والے کہتے ہیں کہ جنوری میں ہمارے بہت فریزنگ کولڈ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے اگر کوئی گئے بھی زیادہ سے زیادہ آگے تو میکسیمم فیبرری میں جو ہے ہر صورت میں ہو جائیں گے. ہر صورت ہو جائیں گے الیکشن. سر جو مسلم لیگ نون کا ایک نیا بیانیہ ہے ترانہ ریلیز ہوا ہے 2 آورز پہلے. سر پہلے تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اب ہے مہنگائی سے نکالو نواز شریف. اس کے بارے میں کیا موقف اپنائیں گے آپ؟ دیکھیے اس وقت قوم سخت مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، اس لیے کوئی بھی انتقامی بیانیہ نہیں آپٹ کرنا چاہیے. ہماری سب کی بھی یہی رائے تھی جو ہم نے اوپر تک پہنچائی. جب بھی پارٹی میٹنگز ہوئیں اس میں ہم نے کہا کہ ہمیں امید کی کرن لوگوں کو دینی چاہیے اور اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. جس طرح دیکھیں مسلم لیگ نون کی کارکردگی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ملک میں ان میں سے سب سے اچھی ہے. اگر ہم نے کوئی بیڑا اٹھایا کہ ملک کو اندھیروں سے نکالیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ 4 سال میں جو ہے وہ بجلی کی جنریشن ہم ڈبل لے گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا اس وقت بھی جو ہے اس وقت مالا کنڈ اور جب اسلام آباد سوات تک لوگ دہشت گرد آ گئے تھے اس وقت بھی جو ہے یہ بیڑا اٹھایا. کراچی کو دہشت گردی کی نظر ہو گیا تھا، اس ساری چیزوں کا بیڑا اٹھایا تو اس میں بھی ہم کامیاب ہوئے. اسی طرح ملک میں انویسٹمنٹ لانے میں بھی سی پیک آپ کو پتہ ہے $60 بلین کی انویسٹمنٹ تھی چائنا کی، جس میں سے $25 لگ چکا ہے، باقی ابھی ہم لا رہے ہیں. تو وہ بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سعودی عرب اور باقی مڈل ایسٹ سے بھی انویسٹمنٹ ہم لے کے آئیں گے. تو وہ یہ گول سیٹ کرنے میں اور اس کو اچیو کرنے میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ہمیشہ جو ہے ریکارڈ بہت اچھا ہے. ابھی بھی مجھے امید ہے کہ میاں صاحب جو بھی گول سیٹ کریں گے، اگر مہنگائی کے خلاف کریں گے، اگر معیشت کی مضبوطی کا کریں گے اور اس پر انشاءاللہ جب دن رات محنت کریں گے تو اس کے نتائج ہمارے سامنے آئیں سر گے. آپ سابقہ MP ہیں 243 سے. سر آپ کتنے پر امید ہیں کہ آپ اس دفعہ الیکشن جیت جائیں گے؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں سر؟ دیکھیے پچھلی دفعہ بھی ہمارا مقابلہ بڑا سخت تھا. یہاں پر جو برسر اقتدار ٹولہ تھا بڑے عرصے سے یہاں پر قابض تھا اور لوگوں نے ہمیں جو ہے بھرپور جو ہے ووٹ دیا. اور پاکستان مسلم لیگ نون کا پینل بہت دیر بعد آیا تھا، جو حقیقی پینل تھا، یعنی جو ان کے اپنے میری شکل میں یا چولی نور حسن تنویر صاحب کی شکل میں، چولی ارشد کی شکل میں ان کو لوگوں کو نظر آیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ آ گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں بھرپور مینڈیٹ دیا. اور اس دفعہ بھی مجھے امید ہے کیونکہ یہ جو 4 سال تھے اس میں لوگوں کی کوئی یعنی کہیں پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا. اگر ان کو دیکھا جائے تو نہ پولیس ریفارمز ہوئے، نہ وہ بلین ٹری سونامی آیا، نہ کوئی کروڑوں نوکریاں دی گئیں، نہ لاکھوں گھر دیے گئے. مقصد یہ ہے کہ اس علاقے میں تو بہت ہی مایوس کن حالات تھے کیونکہ یہاں سے جو ہے ضیاء لیگ، وائٹل اور PTI مل کے الیکشن لڑے تھے ہمارے خلاف. PTI کا پینل نہیں تھا، انہوں نے کولیشن کی تھی اعجاز اللہ اور ان کی ٹیم کے ساتھ اور اس کے باوجود بھی یہ ہار گئے. اس دفعہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ آگے سے حکومت انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی آ رہی ہے اور علاقے کی جو محرومیاں ہیں جو یہاں پر پچھلے کوئی میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے ہیں یا 20 سال ہو گئے ہیں یہاں پر جو بھی یہ لوگ رہے ہیں اقتدار میں وہ مین سٹریم پارٹی میں سے نہیں ہیں. وہ ان کی ایک علیحدہ ہی آپ کہہ لیں کہ 2 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی تھی انہوں نے. جب تک آپ مین سٹریم پارٹی سے نہ جیتیں آپ قومی سیاست میں اپنا رول نہیں ادا کر سکتے اور قومی سطح پر آپ منصوبوں کو نہیں لا سکتے. جس کی واضح مثال یہ ہے کہ ہماری 14 مہینے کی حکومت میں آپ دیکھیں کہ ہم میگا پروجیکٹ جو تقریباً $200 بلین کا ہے موٹر وے کی شکل میں ہم لانے میں کامیاب ہوئے، جو کہ کبھی بھی ہمارے لیے خواب تھا. لیکن ہماری حکومت تھی، ہم نے بہت محنت کی اور 14 مہینے کے عرصے میں اتنے نامساعد حالات کے باوجود بھی ہم نے اس کی اناؤنسمنٹ کرائی اور بجٹ میں پیسے بھی رکھوائے. تو اس طرح جو ہے میگا پروجیکٹس اور جو انفراسٹرکچر جو ہمارا ہے یہاں پر جس کے لیے بلینز آف روپیز چاہیے وہ کوئی بھی چھوٹی جو ہے مقامی سطح کی پارٹی یہ کام نہیں کر سکتی. لوگوں کو بھی اس کا احساس ہے کہ جب تک ہمیں میجر پارٹی میں سے جو کہ مسلم لیگ نون کے علاوہ اس وقت کوئی میجر پارٹی اس علاقے میں ایگزسٹ نہیں کرتی، پیپلز پارٹی بالکل نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ جو ہیں PTI
پچھلی دفعہ بھی پینل نہیں دے سکی تھی، اس دفعہ بھی ان کے پاس میرا نہیں خیال کوئی پینل ہوگا. یہ اعجاز الحق اور یہ لوگ پہلے بھی کولیشن انہوں نے پچھلے دنوں اناؤنس کی تھی، اور پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے، اور جو کہ پھر یہ اب اعجاز الحق ٹولہ بھی ان سے علیحدہ ہو گیا. اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد کہ بالکل ہی ملک دشمن پارٹی بن گئی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لیں. اس لیے یہاں پر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. مجھے امید ہے، مزاج بھی لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی ہم نے ورکرز کنونشن کیا ہوا تھا بڑے شارٹ نوٹس پر، حالانکہ کل ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ورکرز کنونشن کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس زور و شور سے لوگ اور جذبے کے ساتھ یہاں پر موجود تھے. میں امید کرتا ہوں کہ لوگ انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے اور یہاں سے ہم پھر ایک دفعہ دوبارہ جیتیں گے. سر یہ جو پی ایم ایل زیڈ ہے، ضیاء لیگ ہے، یہ ٹف ٹائل کا کام کر رہے ہیں مین بازار کے اندر، تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ ووٹ خریدنے کی ایک چال ہے، یا کس طرح سے، کس نظریہ سے آپ اس کو پک کرتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں، ایک ہوتے ہیں رفائی کام. رفائی کام کیے جاتے ہیں، پیور رفائی. آپ یہ پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں چائے چینی، اور ان کو علاقے کے لیے کچھ نہیں کرتے، اپنا کاروبار کو وسعت دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی زکوٰۃ میں سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا سیاسی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. سیاست سائڈ پہ ہونی چاہیے. آپ نے کرنی ہے تو پھر ان رفائی کاموں کو سیاست کے لیے استعمال کرنا میرے نزدیک یہ اچھا فعل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک نیت، کہتے ہیں نا مال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کی نیت جو ہے وہ اگر اس لحاظ سے ہے کہ ہم نے یہ جو کام کر کے اپنے ووٹ لینے ہیں، تو لوگ بھی اس کو سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت نہیں ڈالتا. سر آپ کا کتنا ٹارگٹ ہے؟ یہاں سے کتنی عوام لے کر جا سکتے ہیں سر آپ کی مینار پاکستان پر؟ ٹوٹل کتنا کراؤڈ ہو جائے گا فار ایگزامپل کے طور پر؟ کوئی ہے اسٹیمیٹ آپ کا سر؟ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا کراؤڈ ہوگا، کیونکہ جو ہے ہم تو یہاں سے دیکھیں بہت زیادہ لوگ بھی لے جائیں گے تو یعنی جو ہے وہ کوئی 1600 1700 1800 لے جائیں گے بھاول نگر سے. بالکل ٹھیک ہے نا، 2000 لے جائیں گے، 2500 لے جائیں گے. لیکن ایسا جو ہے یہ جو ہے لاہور کا کراؤڈ اور سارے پاکستان سے، پنجاب سے سارے لوگ آ رہے ہیں، تو بہت بڑا اجتماع ہوگا انشاءاللہ. وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی جو ہے تاریخ رقم کی جائے گی، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ 8-10 لاکھ لوگ ہوں گے وہاں پہ. سر عوام کو کیا میسج دیں گے یہاں کی عوام کے لیے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ امید کا دامن نہ چھوڑیں اور میاں نواز شریف کی قیادت پر بھرپور اعتماد کریں. ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ ثابت قدم ہے اور ہمیشہ مفاہمت کی اور بردباری کی، رواداری کی، شرافت کی سیاست کرتا ہے. اور اتنے نامساعد حالات میں سے گزر کر بھی دیکھیں نا، اب جو 3 دفعہ بندہ پرائم منسٹر رہ چکا ہوتا ہے، اس کی میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی انٹرسٹ پرائم منسٹرشپ میں رہ جاتا ہے. اور جس طرح پھر انہوں نے جو تکالیف ان کی فیملی نے برداشت کی ہیں، اور جس طرح کی احتساب کی چھلنی میں سے وہ مشرف کی احتساب کی چھلنی میں سے گزرے، وہ آپ کو بھول گیا ہے. وہ جو تھے ہمارے صدر اسحاق خان صاحب، وہ ان کے ساتھ بھی احتساب کی چھلنی میں سے گزرے. پھر آگے جو ہے اب عمران خان صاحب کی اور جو پچھلی حکومت کے احتساب میں سے گزرے، اور الحمدللہ وہ سب میں سرخرو ہوئے. بے شمار ان پہ کیسز بنائے گئے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. میرا خیال ہے، میں کہوں گا عوام کو کہ وہ ان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرے، اور ملک کو جو ہے وہ اس دلدل سے نکلنے میں ہمیں اپنے لیڈر کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں. اسی جذبے کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر، شاہراہ پر گامزن کریں. سر میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں وطن واپس، العزیزیہ ریفرنس جو دیگر کیسز ہیں، 24 تک ان کو ضمانت ملی ہے، گرفتار نہ کیا جائے، تو کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ فوری ریلیف مل گیا ہے نواز شریف صاحب کو. اس پر کیا موقف اپنائیں گے آپ؟ وہ میرا خیال ہے کہ ریلیف انہیں ملنا ہی تھا، کیونکہ وہ جو کیسز ہیں اس میں مریم نواز صاحبہ تو پہلے بری ہو چکی ہیں. یعنی کہ بدنیتی پر مبنی تھا یا؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اس کو جو ہے وہ دیکھیں نا، یہ کوئی کیس تو نہیں ہے کہ جس پہ انہیں نااہل کیا گیا کہ آپ جو ہے ایک بیٹے کی تنخواہ جو کہ آپ نے وصول بھی نہیں کی، اس کو ایک بلیک ڈکشنری میں سے نکال کر
اور کہا گیا کہ یہ کیونکہ آپ کے پوٹینشیل ایسٹس تھے، آپ کو یہ ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے، تو وہ نہ کرنے پر ایک بندے کو نااہل کر دیا جائے تو اس سے بڑا مذاق میرا نہیں خیال کوئی ہوگا. کیونکہ ایون وہ جو تھا اپنا پاناما کیس میں تو انہیں کوئی سزا نہیں ہوئی، اقامہ کیس میں ہوئی. اقامہ کا یعنی جو ہے وہ 7 یعنی یہ اس طرح کے کیسز ہیں. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اب آپ کو دیکھیں نا کتنی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے کہ یہ جو تھا ان کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اب پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جوڈیشری نے اپنا مائنڈ دیا ہے. یہ نہ افتخار چودھری کی جوڈیشری ہے، نہ یہ ثاقب نثار صاحب کی جوڈیشری ہے، نہ یہ اپنا بندیال صاحب کی جوڈیشری ہے جس میں انہوں نے 3 رکنی بینچ بنائے ہوئے تھے. 14 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ تاریخی فیصلہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں الحمدللہ. اور اس میں دیکھیں اس میں انہوں نے ریٹروسپیکٹیولی اپیل کا حق بھی نہیں دیا. جو کہتے تھے کہ یہ سارا بل جو ہے وہ نواز شریف کے لیے ہے، تو اس میں انہیں اپیل کا حق ریٹروسپیکٹیولی پچھلے کیسز میں تو نہیں دیا گیا. انہوں نے کیسز اپنے فیس کرنے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ انشاءاللہ بریء الذمہ ہوں گے. سر آپ چیف جسٹس بنے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اب عدلیہ آزاد ہوئی ہے یا پہلے ہی آزاد تھی؟ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں، پہلے بالکل آزاد نہیں تھی. پہلے آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس کے اختیارات بہت زیادہ تھے. انہوں نے ساری عدلیہ کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اور یہ جو سلسلہ ہے افتخار چودھری صاحب کے دور سے شروع ہوا اور پھر یہ چلتا چلا گیا. اور جو ہے وہ اب جا کے پارلیمنٹ نے کچھ قدم اٹھایا ہے جس کو قاضی فائز عیسیٰ نے پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی جو قانون پارلیمنٹ بنائے گی ہم اس پر عمل کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ مجھے تو یہ فیصلہ میں نے جو دیکھا ہے انٹرنیشنلی بھی اس پہ جو تبصرے ہوئے ہیں، جو ہمارے بھی انڈیپینڈنٹ جو ہیں تبصرہ نگاروں نے جو تبصرے کیے ہیں، اس میں تو بہت اچھے ریمارکس آئے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے ہی تحمل سے، اور انہوں نے بالکل اپنے یعنی آزادانہ طور پر 14 رکنی بینچ جو ہے بنایا، اس کا جو فیصلہ ہوا انہوں نے اناؤنس کیا. تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. یہ بہت ہی ایک اچھی نوید ہے، ایک بڑی روشنی کی کرن ہے پاکستان کی جو ہے، جو جس طرح کی یہ حالات ہوئے تھے اس میں جوڈیشری کا اس طرح کا فیصلہ کرنا. سر جو لائیو کوریج ہو رہی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہوا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ درست فیصلہ ہے یا نہیں ہونا چاہیے؟ لائیو کوریج نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، اور امپورٹنٹ کیسز کی تو ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ روایت اب آہستہ آہستہ بڑھے گی، اور اس میں جو ہے سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور اس طرح کے سارے کیسز میں یہ آہستہ آہستہ، کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور رپورٹنگ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو تو زیادہ اچھا ہے. اور میرا خیال ہے جب سپریم کورٹ نے اس کی ابتدا کی ہے تو یہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ بھی اور بڑھے گا اور اس کو بڑھنا چاہیے. چلیں شکریہ، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. تھینک یو.